مامون ایک ہوشیار اور صاحب تدبیر عباسی خلیفہ تھا۔ اپنے بھائی محمد امین کو بھاری شکست دینے کے بعد اسے قتل کر دیا اور اس عہد کی وسیع خلافت کے تمام علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اپنی اس مہم کے سلسلے میں ابھی وہ مروا میں مقیم تھا۔ مروا اس زمانے میں خراسان کا ایک حصہ تھا۔ مروا سے مامون نے امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک خط مدینہ روانہ کیا، جس میں اس نے انہیں مروا آنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مختلف اسباب کی وجہ سے معذرت پیش کر دی کہ اس وقت میں مدینہ چھوڑنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ مامون اپنی خواہش سے دستبردار نہ ہوا۔ اس نے یک کے بعد دیگر امام علیہ السلام کی خدمت میں کئی خطوط روانہ کیے اور ہر خط میں امام علیہ السلام کو مروا تشریف لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس طرح سے یہ بات امام رضا علیہ السلام پر روشن ہو گئی کہ خلیفہ اپنی خواہش سے دستبردار ہونے والا نہیں ہے۔ آخرکار امام رضا علیہ السلام نے مدینہ سے کوچ کیا اور مروا آ گئے۔ امام علیہ السلام کے آتے ہی مامون نے یہ تجویز پیش کر دی کہ آئیے اور خلافت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام مامون کے ضمیر سے بخوبی واقف تھے اور امام علیہ السلام کو سمجھنے میں تاخیر نہ ہوئی کہ اس تجویز کا مقصد سیاسی پہلوؤں کا حامل ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے عہدہ خلافت کو قبول کرنے سے فوراً انکار کر دیا۔ اس تجویز پر بحث و گفتگو میں تقریباً 2 ماہ کا زمانہ گزر گیا، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک طرف سے زوردار اصرار تھا تو دوسری جانب سے زبردست اور اٹل انکار۔ آخرکار جب مامون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی تجویز ناقابل قبول ہے اور امام رضا علیہ السلام کو عہدہ خلافت کے لیے قطعی راضی نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے ولی عہدی کی تجویز سامنے رکھ دی۔ امام علیہ السلام نے اس تجویز کو اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، عہدہ کی کوئی سرکاری حیثیت نہ ہوگی اور ملک کے کاروبار میں امام علیہ السلام کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کی ان تمام شرطوں کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد لوگوں سے امام علیہ السلام کی ولی عہدی پر بیعت لی اور پورے ملک میں اس بات کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ پھر مامون نے حکم صادر کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے نام کے سکے چلائے جائیں اور ملک کے تمام ممبروں سے امام علیہ السلام کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے۔ اسی طرح ملک بھر میں مامون کے حکم کی اطاعت کی گئی۔ عید قربان کا موقع آیا اور مامون نے ایک شخص کو امام کی خدمت میں بھیجا اور ان سے خواہش کی کہ اس سال عید کی نماز آپ علیہ السلام پڑھائیں، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ولی عہد خلافت آپ علیہ السلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے مامون کے پاس کہلا بھیجا کہ ہمارے درمیان یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ میں کسی بھی سرکاری معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، لہٰذا میں اس کام کو انجام دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مامون نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز عید پڑھانے ضرور تشریف لے جائیں، تاکہ ولی عہدی کا معاملہ لوگوں کی نظر میں اور زیادہ صاف اور واضح ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مامون نے اتنا اصرار کیا کہ امام علیہ السلام نے بالآخر یہ جواب دیا کہ میری معذرت قبول کی جائے تو بہتر ہے، اور اگر نماز عید کے لیے میرا جانا لازمی ہے تو میں اس فریضہ الہی کو اسی طرح ادا کروں گا جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو انجام دیا کرتے تھے۔ مامون نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام کو پورا اختیار ہے، جیسا چاہیں کریں، مگر مصلحت وقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو عید نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں۔ عید کی صبح فوج کے اعلیٰ افسران اور حکومت کے دیگر حکام و عوام نے خلفاء کے دور میں پڑی ہوئی عادت کے مطابق نئے اور قیمتی لباس زیب تن کیے، پھر سجے سجائے گھوڑوں پر بیٹھ کر عید کی نماز میں شرکت کی غرض سے امام علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عام مسلمانوں نے بھی نماز عید کی تیاری کی اور گلی کوچے میں کھڑے ہو کر جلالت مقام ولی عہد خلافت کی سواری کا انتظار کرنے لگے، تاکہ عیدگاہ تک ولی عہد کی ہم رکابی کا شرف انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ بے شمار مرد اور عورتیں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ امام علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں۔ سب کی
نگاہیں امام علیہ السلام کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں اور سبھی لوگ امام علیہ السلام کی سواری کا انتہائی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت امام رضا علیہ السلام مامون سے پہلے ہی وعدہ لے چکے تھے اور اس شرط پر وہ نماز عید میں شرکت کے لیے آمادہ ہوئے تھے کہ وہ اس الہی فریضے کی ادائیگی میں خلفاء کی نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ لہٰذا صبح سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے غسل کیا، سر پر سفید پگڑی باندھی، پگڑی کے ایک سرے کو سینے کی طرف لٹکایا اور دوسرے کو دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا، پھر دامن کو ذرا اوپر اٹھایا اور برہنہ پاؤں ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسا کر لو۔ اس کے بعد انہوں نے وہ عصا اپنے ہاتھوں میں لیا جس کا اوپر حصہ لوہے کا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ گھر سے باہر آتے ہی امام علیہ السلام نے اسلامی سنت کے مطابق نہایت بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے امام کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے بڑے زور و شور کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا زمین و آسمان اور ہر در و دیوار سے اللہ اکبر کی آواز نکل رہی ہے، غرض یہ کہ پورے ماحول میں تکبیر کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک اپنے دروازے کے سامنے توقف کیا، سبھی لوگ بلند آواز اور ایک دوسرے کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے نعرہ تکبیر کو دہراتے رہے اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں پر شدید کریا طاری تھا۔ لوگوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو یہ گواہی دے رہے تھے کہ مجمع میں شریک ہر شخص کے جذبات جاگ اٹھے ہیں۔ فوجی افسران اور دیگر حکام جو سرکاری اور قیمتی لباس پہن کر عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور جنہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کر رکھا تھا کہ ولی عہد خلافت نہایت شان و شوکت کے ساتھ فاخرانہ لباس پہن کر گھر سے باہر تشریف لے جائیں گے، انہوں نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام نہایت سادہ لباس کے ساتھ گھر سے برہنہ پاؤں برآمد ہوئے ہیں اور پوری طرح اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہیں، تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور بے اختیاری کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ پڑا۔ زوردار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اتر پڑے اور اپنے اپنے جوتے اتار کر برہنہ پاؤں بھی ہو گئے۔ بس فوجی افسروں نے چاقو سے اپنے جوتوں کے تسمے کاٹ ڈالے تاکہ انہیں ننگے پیر ہونے میں تاخیر نہ ہو۔ ہر افسر کی یہی خواہش و کوشش تھی کہ وہ اپنے ساتھی سے پہلے ننگے پیر ہونے کی سعادت حاصل کر لے۔ امام رضا علیہ السلام الہی شان و شوکت کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ شہر مروہ میں ہر جگہ گریہ زاری کی آواز بلند ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام ہر 10 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور 4 مرتبہ نہایت زوردار آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے اور لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ نہایت جوش و خروش کے ساتھ امام علیہ السلام کا ساتھ دیتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی مادی شان و شوکت اور ظاہری دھوم دھام اور سجاوٹ کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے اور ہر شخص پر الہی تصورات پوری طرح غالب ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر مامون تک پہنچ گئی۔ ساتھیوں نے مامون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ حالت تھوڑی دیر اور برقرار رہے اور علی ابن موسیٰ مصلی تک پہنچ گئے تو انقلاب کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مامون یہ خبر سن کر کانپ اٹھا اور فوراً ہی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ علیہ السلام واپس آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کپڑے اور جوتے طلب کیے اور انہیں پہن کر گھر واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہلایا تھا کہ مجھے اس کام سے معذور رکھا جائے۔